الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے اس رمضان کا بیشتر حصہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کچھ عبادات کی توفیق عطا فرمائی. یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ مطلب جمعۃ الوداع ہے. اس جمعے کی کوئی خاص عبادات تو نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا کہ رمضان کے آخری جمعے میں کوئی اتنی رکعات پڑھ لے گا تو اس کی پوری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. بعض لوگوں نے بعض عبادات کی طرف مخصوص کر کے آخری جمعے کی رمضان المبارک کی نسبت کر دی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اس جمعے کی ایک خاص اہمیت ضرور ہے. یہ جمعہ ویسے عام دنوں میں بھی سید الایام کہلاتا ہے، تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے. پھر جمعے کی نسبت، پھر اس کے بعد 27واں روزہ، پھر اس کے بعد آخری جمعہ. اس کے بعد ہمیں اور جمعہ اس رمضان المبارک میں نصیب نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جتنی باقی گھڑیاں بچ گئی ہیں ہم ان کو قیمتی بنا لیں اور ہم ان کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت اور سرمایہ آخرت بنا لیں. ہم ان قیمتی لمحات کو قیمتی سرمایہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی تھوڑی تراتیب ہیں جو مستقل طور پر میں نشاندہی کر رہا ہوں کچھ دنوں سے. پہلی ترتیب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کا بیشتر حصہ عطا فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی نعمت سے نوازا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. جتنی قرآن مجید کی تلاوت ہم سے ہو سکی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور اسی طرح ہمیں رات کو اللہ تعالیٰ کے آگے قیام تراویح کی توفیق ملی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کو تواضع کی صورت میں اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ ان عبادات کی تحقیر شروع ہو جاتی ہے. انجانے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، ان عبادات کی تحقیر شروع ہو جاتی ہے. مثلاً
ہم بعض اوقات رمضان کے آخر میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہماری کیا نمازیں، ہم نے تو ٹکریں ماری، ہم نے کیا عبادات کی، ہم نے کیا روزے رکھے، فاقے کاٹے، ہم نے کیا دعائیں مانگی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بیٹھے رہے، دل نہیں لگا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ان عبادات کی ناشکری ہوتی ہے اور ان عبادات کی تحقیر ہوتی ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ساری کی ساری عبادات کا الگ الگ نام لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں، کتنی زیادہ بڑی آبادی ایسی ہے لوگوں کی جن کے گھر میں ابھی تک رمضان آیا ہی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو نام کا مسلمان بھی کہتے ہیں۔ الیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک تراویح بھی نہیں پڑھی، ایک تراویح بھی نصیب نہیں ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے نزدیک ہم اس قابل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ عطا فرماتا یہ جن عبادات کی ہمیں توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا تو ہمیں توفیق عطا فرما دی ان عبادات کی۔ اور پھر جن عبادات کو ہم نے ادا کر دیا پر ہم ان کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکے، یہ تو پکی بات ہے۔ ہم سے لازماً روزے میں غلطیاں واقع ہوئی اور اس رمضان المبارک کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے، اور تراویح جس توجہ اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم نے پڑھنی تھی، ہم اس طریقے کے ساتھ تراویح کو ادا نہ کر سکے۔ ہم میں سے کچھ نے کچھ تراویح ادا کی اور کچھ چھوڑ دی، کچھ کی توفیق مل گئی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، اس کا تو ہم ویسے ہی حق ادا نہیں کر سکتے، تو اب کرنے کے کام دو رہ گئے جو ہم نے کرنے ہیں۔ وہ یہ کہ یا اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جن جن عبادات کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم ان عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، ہم اس پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو جب یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کے وعدے فرمائے ہیں رمضان المبارک کی عبادات کو ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے انعامات ہمیں عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اس کی توفیق پر شکر ادا کیا، اور پھر جو ان میں کمی کوتاہی ہوئی ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اوئے ہوئے، کتنا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، انسانیت کی دل کی ڈوری کو ہلا کر کتنا پیارے انداز سے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔
تو ہم نے شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی طرف سے جو عبادات کی توفیق ملی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مدینہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، کوئی اتنا بڑی آبادی تھی نہیں وہاں پر، تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا، اور اس کی زلفیں تھی اور گیلی تھی، صاف ستھرا اجلا لباس تھا۔ تو میں حیران اس بات پہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اس چیز پہ حیران ہوئے جتنے بیٹھے تھے کہ یہ مدینے کا تو ہے نہیں، اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو ابھی ابھی نہا کر کیسے آیا ہے، یہاں تو اس کا گھر نہیں ہے، اور اتنا صاف ستھرا اجلا لباس۔ تو سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، بل اسلام، اور ایمان کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت احسان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلے دو سوالوں کا جواب دیا، تو صفت احسان آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صفت احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ فإنک تراہ، صفت احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، پس اگر ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، پس بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تم یہ تصور کرو۔ خیر وہ کچھ سوالات انہوں نے کرنے تھے، کر کے چلے گئے، تو حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفت احسان کے جواب میں ارشاد فرمانا ان تعبد اللہ فإنک تراہ، صفت احسان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک تو ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ صفت احسان رکھنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صفت احسان کہتے ہیں کسی کام کو ایسے درست انداز سے کرنا کہ وہ درست انداز سے اپنے انجام تک پہنچ جائے، یہ ہے صفت احسان کا معنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا ان تعبد اللہ فإنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ناممکنات میں سے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ فرماتے، یہ ممکن ہی ممکن تھا کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی چیز کی ایک ترتیب، اسی چیز کی ایک کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے تک ہم تک پہنچائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو، پہلے تم اس کی تمہید باندھو۔ جب تم
اپنے گھر سے نکلو، اپنی دکان سے نکلو، تو وہاں کے جو آپ کے منتشر خیالات ہیں ان کو وہیں پہ چھوڑ دو، اور ذہن میں یہ رکھو کہ ہم ایسی دربار عالی کی طرف جا رہے ہیں جو واللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سارے مالکوں کا مالک ہے، وہ سارے خالقوں کا خالق ہے۔ تو جب ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ایسے کی دربار کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری یہ سانسیں ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری یہ آنکھوں کی نگاہ ہے، میرا یہ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا چلنا پھرنا ہے، میرا سکون اور پریشانی سب کی سب اسی کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اور موت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو پھر ہماری یہ جو منتشر خیالات ہیں وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے، اور ہم مجتمع خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہوں گے، اور ہمارے ذہن میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا۔ تو پھر ہمارے اندر وہ کیفیات شروع ہوں گی، ان تعبد اللہ فإنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ بھائی جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نماز کی تمہید کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں چھوڑ دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وضو عطا فرمایا کہ تم میری دربار میں جا رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم وضو کر رہے ہو تو آپس میں باتیں نہ کرو، پوری توجہ سے بیٹھو، پوری توجہ سے بیٹھو، تم ایسی دربار کی طرف جا رہے ہو جو سب سے بڑی دربار ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو پھر جب تم وضو کی طرف جاتے ہو، پھر جب تم شروع کرتے ہو اور تمہارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہوتی ہے، پھر تم اس کی دعائیں بھی پڑھتے ہو، شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو۔ تو ایسا تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تنگ دست ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر وقت باوضو رہو، تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا۔ تو ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے درمیان کی ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے، ایسی دعا عطا فرمائی ہے جو ذخیرہ احادیث میں وہ واحد دعا ہے بڑے گھر کے حصول کے لیے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ صرف پریشان ہے، تو یار ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہماری اپنی چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک ہی بات ارشاد فرمائی جس کو ہم بغیر توجہ کے گزار دیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا ہے یا نہیں کیا، وضو کرتے ہیں تو درمیان میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری توجہ پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وضو درمیان کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ تو معاف کر دے مجھے میرے گناہ کو، ووسع لی فی داری، اور وسیع گھر عطا فرما دے مجھے، وبارک لی فی رزقی، اور تو میرے رزق میں برکت دے دے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور تو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، بڑائی کو بیان کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے اور پھر قیام کی حالت میں کھڑیں گے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نا، تو اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں دستبردار ہو گیا تیری ذات کے علاوہ سب سے۔ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، بردار کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا۔ دست بردار، میں نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیا تیری تمام کی تمام مخلوقات سے، تیرے علاوہ کے تمام سے۔ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم دونوں ہاتھ آگے باندھ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مشغول ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو نیچے ٹکاتے ہیں، اور پھر جب ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ زمین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے
کتنا عظمت والی ذات ہے، کیسے اس کو پانی پر کھڑا کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آئے گا پر چھپے گا بھی نہیں۔ ہم جب زمین کی طرف دیکھیں گے، اسی طرح نماز کے بعد بھی ہم جب آسمان کی طرف غور کریں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، اور ہر درخت یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام درخت ایک ہی زمین میں لگا دیے، اور ہر درخت کے اوپر پھل مختلف لگا دیے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف کر دیا، اور یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم ان چیزوں میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آئیں گے پر چھپیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے مخفی بھی نہیں رہے گی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، جب ہم اس توجہ سے اس انداز سے نماز کو شروع کریں گے تو پھر یہ تکمیل ہو رہی ہوگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی، ان تعبد اللہ فإنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات سارے عیوبات سے پاک ہے، وبحمدک، اور تیری ذات میں سارے کے سارے جمیع صفات ہیں، اور تیری ذات تعریفوں والی ہے۔ اور میں اس ذات کے جب یہ تصور کریں گے کہ ایسی ذات جو تمام کے تمام عیوبات سے پاک ہے اور تمام کی تمام صفات کی مالک ہے، تمام کی تمام تعریفوں سے مالک ہے، تعریفوں کی مالک ہے، کیوں نہ میں اسی کی طرف تصور کروں جس کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ جب ہم یہ تصور کریں گے تو ہماری نماز کے اندر کے جو منتشر خیالات ہیں وہ مجتمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نماز کا ترجمہ یاد کریں، قرآن کی ان صورتوں کا ترجمہ یاد کریں جو ہم کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے ہماری، تاکہ نماز کے اندر توجہ تو کامل ہو جائے۔ تو اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ او بھائی، نماز میں دل لگے نہ لگے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے، دل کا لگانا فرض ہے۔ ہمارا دل کا لگنا فرض نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر یار مزہ نہیں آتا، ہماری توجہ نہیں رہتی۔ ہم یہ مشق تو شروع کریں جو میں بتا رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ ہمارے خیالات فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اس طرح کی نماز حاصل فوراً نہیں ہو جائے گی۔ فوراً دیکھیں، ایک میری بات توجہ سے سن لیں، نماز کے اندر خیالات کا آ جانا گناہ نہیں ہے، خیالات کا لانا گناہ ہے، پر ہم اس مشق کی سیڑھی پر تو چڑھیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ سیڑھی کیا ہے کہ ہم اپنے منتشر خیالات کو ختم کریں اور ہم پوری توجہ رکھیں نماز کے اندر۔ ہم نے اس رمضان کا آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اور پھر ہمیں اس رمضان میں یہ جمعہ نصیب نہیں ہوگا، کم از کم ہم یہ نیت لے کر اٹھیں کہ اب ہم رمضان کے بعد مشق والی نماز کی ابتدا بلکہ آج سے شروع کریں گے، اور نماز رمضان کے بعد جو ادا کریں گے وہ ہماری مشق والی ہوگی، وہ محنت والی ہوگی، وہ توجہ والی ہوگی، وہ ایسی نماز ہوگی کہ ان تعبد اللہ فإنک تراہ۔ اور ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور پھر ہمیں نماز کے اندر لذت آئے نہ آئے، ہم نے بس نماز پڑھنی ہے اور اپنی طرف سے توجہ پوری کرنی ہے۔ دل کا لگنا ضروری نہیں ہے، دل کا لگانا ضروری ہے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب تصوف تھے، وہ اپنے مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو قدم رکھا ہے راہ الفت میں، ہم نے تو قدم رکھا ہے راہ الفت میں، منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یعنی ہمارا کام محنت ہے، ہماری جو منزل ہے وہ تھکن سے چور ہو جانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تھکن سے چور کرنا ہے، ہمارا دل لگے نہ لگے، ہم نے بس دل لگانا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہیں اس پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی اب رمضان المبارک اپنی اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے. جی ہاں، فطرانہ جو ہے ہمارے بہاولپور میں جو گندم کا ریٹ ہے دو سے نہیں اپنا جڑا بہاولپور کا ریٹ ہے نا 2 کلو کے حساب نال ہمارا جو بن رہا ہے یہاں پہ ریٹ 120 روپے بن رہا ہے فی شخص کا جو فطرانہ ہے. باقی علاقوں میں کراچی میں گندم کا ریٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ 170 روپے ہو سکتا ہے، 200 روپے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ گندم کا ریٹ زیادہ ہے. تو اسی طرح فطرانے کے کچھ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ آپ کا وہ اور لے لیتا ہوں تاکہ یہ جمعہ بھی ہمارے لیے قیمتی بن جائے. فطرانے کے جو پیسے ہیں وہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے الگ کرنے ہیں، یعنی آپ آخری رمضان کو الگ کر لیں. آخری جس دن جمعہ آخری روزہ ہو اس دن آپ اپنے فطرانوں کے پیسوں کو الگ کر لیں. اور وہ بچہ جو عید والے دن صبح اذان سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر پہلے روزے کو دوسرے روزے کو کوئی لواحقین میں سے فوت ہو گیا ہے تو اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا ہوگا. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. باقی گرمی ہوتی ہے کافی تو عید کا اہتمام اسی مسجد میں ہی کیا گیا ہے. تمام حضرات سے التماس ہے کہ عید کی نماز کے لیے یہاں پر وقت پر تشریف لائیں. یہاں اسی چھت کے نیچے ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی. صبح 7 بجے انشاءاللہ ٹھیک عید کی نماز ادا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. مولانا حسنین آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ.